اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم کے خلاصے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ سورۃ النجم مکی ہے۔ اس میں واقع معراج کے مکاشفات اور رؤیت باری تعالیٰ کو آپ کی صداقت پر دلیل بنایا گیا ہے اور متعدد اسالیب سے مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ ابتدا ستاروں کے نظام سے کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ستارے کی قسم جب وہ بلند ہوا ہو، تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکے نہ بے راہ ہوئے، وہ اپنی خواہش سے نہیں صرف وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں رات کی تاریکی میں راستہ دکھانے کے لیے ستاروں کے چراغ روشن کر دیتا ہے تو کیا وہ تمہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے نبوت کا بدر منیر روشن نہیں کرے گا؟ پھر اسی کو صداقت نبوت پر دلیل بناتے ہوئے فرمایا کہ قرآن انہیں سخت قوتوں والی ذات نے سکھایا ہے۔ جبکہ وہ بلند افق پر تھے، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو اس ذات باری تعالیٰ نے وحی کی جو آنکھ نے دیکھا، اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ تم اسے دیکھنے میں جگڑتے ہو، حالانکہ اس نے اسے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جب سدرہ پر چھا گیا تھا، نہ آنکھ چندھیائی نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ انہوں نے تو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ کیا تم نے کبھی لات، عزا اور تیسرے بت منات پر بھی غور کیا؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ تمہارے بت صرف نام کے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ تم صرف ظن و تخمین اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تم بتوں سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ شفاعت تو وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اذن شفاعت دے گا، اور منکرین آخرت فرشتوں کو نسوانی نام سے پکارتے ہیں۔ وہ علم سے محروم ہیں اور صرف ظن و تخمین کی پیروی کر رہے ہیں، اور حق کے مقابلے میں گمان کسی کام نہیں آتا۔ آپ اس سرکش کی پرواہ نہ کریں جس نے ہماری یاد سے منہ موڑ لیا اور صرف دنیاوی زندگی کا طالب بن گیا۔ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، آپ کا رب اسے بہتر جانتا ہے۔ جو راہ راست سے بھٹک گیا اور اسے بھی جو ہدایت پا گیا، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، قیامت برپا ہوگی، برے کام کرنے والے اپنی سزا بھگتیں گے اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس وقت بھی جب تم شک مادر میں تھے۔ تم اپنے منہ سے اپنی پاکیزگی بیان نہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے، یعنی اپنے آپ کو مقدس اور متقی سمجھنا اور اپنی ہی تعریفیں کرتے رہنا شان ابدیت کے منافی ہے۔